5, 4, 3, 2, 1, go. جی ناظرین السلام علیکم، میں ہوں شاہد امیر گرایا اور آپ دیکھ رہے ہیں اوورسیز اردو افیئرز۔ میرے ساتھ آج ایک بہت خاص مہمان ہیں جو کہ جرمنی کی سلیبریٹی بن چکی ہیں۔ مہوش افتخار ان کا نام ہے۔ مہوش افتخار جو ہے وہ بونڈنیس 90 دی گرونے کی اس سال بونڈسٹاگ، جس کو انگلش میں جو ہے آپ نیشنل پارلیمنٹ کہہ سکتے ہیں، اس کی یہ امیدوار ہیں اور ہماری نیک تمنائیں ان کے لیے ہیں۔ تو مہوش، ہم آپ کو جو ہے وہ ویلکم کہتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ آپ کا ٹائم نکالنے کے لیے اور آپ کا جی اس انٹرویو کے لیے بھی۔ جی مہوش جو ہے یہ بہت زیادہ جو اسٹرانگ ایک قسم کی جو ہے مہم چلا رہی ہیں۔ مہوش سے ہم یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کی آواز ابھی نہیں آ رہی؟ ابھی آپ کی جو پکچر چینج ہوتی ہے آپ کی آواز نہیں آتی پھر۔ آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ اوکے، ہاں ایسے ابھی آواز بہتر آ رہی ہے، ہے آپ نظر نہیں آتی؟ جی جی ایسے آ رہی ہے جی۔ اب اس سوال میں دوبارہ کر دیتا ہوں کہ آپ ایک اسٹرانگ جو ہے یہاں پہ مہم چلا رہی ہیں، تو اس کمپین کرنے میں جو ہے آپ کو کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا ہے؟ جی پہلے تو بہت بہت شکریہ دوبارہ۔ آئی تھنک سب سے بڑا چیلنج تو یہ ہے کہ میں یہاں پر ظاہر غیر ملکی بھی ہوں اور ایک بہت ینگ کینڈیڈیٹ بھی ہوں، تو اس کے چیلنجز ہوتے ہیں آپ کو ظاہر ہے۔ اور خاص طور پہ آج کا جو حالات ہیں یہاں پر جرمنی میں، خاص طور پہ جو مائگریشن کی پالیسیز ہیں وہ کافی کنزرویٹو ہو رہی ہیں، اور ہماری جو پارٹیز ہیں، ایف ڈی پارٹی ہے، سی ڈی یو ہے، وہ بھی کافی رائٹ ونگ پارٹیز ہیں۔ تو ہم ایک گرین پارٹی یا ساری جو لیفٹ پارٹی ہے، میں اسپیشلی خود ایک مائگریٹ ہوں، اور وہ چیلنجز آتے ہیں کہ ہمیں نا جو پریجوڈس ہیں غیر ملک کے خلاف، اس کو بار بار مطلب بولنا پڑتا ہے کہ ایسا نہیں ہے، غیر ملک بھی یہاں پہ ہیں اور ہم حقیقت میں یہاں پہ لڑیں، تو ایسے چیلنجز آتے ہیں۔ امید ہے ہماری یہ ٹیکنیکل پرابلم جو ہے یہ تھوڑی ہمیں ٹائم دے گی، ورنہ یہ ہمیں بار بار تنگ کرے گی۔ میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہاں کافی تعداد میں جو ہے وہ پاکستانی مہاجرین جو ہیں آئے ہوئے ہیں اور دوسری قوموں کے مہاجرین بھی ہیں، تو آپ کی پارٹی یا آپ کا کیا پلان ہے کہ آئندہ آنے والے وقت میں جو ہے مہاجرین جو ہیں، جو بچے بچیاں ہیں جو جرمن سیاست میں حصہ لینا چاہتے ہیں، ان کے لیے آپ کے کوئی پلانز ہیں؟ جی سب سے تو پہلی بات ہے کہ ہماری جو گرین پارٹی ہے وہی چاہتے ہیں، ہم کافی وہ پارٹی ہے جو آگے فیوچر کا سوچتی ہے، مطلب یہ نہیں کہ بس ابھی اگلے 3 سال کا 4 سال کا، بلکہ ہماری جو پالیسیز ہیں وہ 10-20 سال تک ہمارا ویژن ہے کہ کس طرح یہ ملک مطلب آگے بڑھے۔ تو ہم ظاہر جو تعلیم ہے سب سے ضروری وہ ہے، اگر یہاں کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، بچے ہیں، اگر ان کو تعلیم نہ کافی ملے تو پھر وہ ظاہر کس طرح اس ملک کو بیک لے کر جائیں گے۔ اور خاص طور پہ جو غیر ملکی بچے ہیں ان کا اکثر یہ ہوتا ہے کہ ان کے گھر میں کوئی موم اینڈ ڈیڈ کے اکیڈیمکل بیک گراؤنڈ نہیں ہے، تو ان کے کافی مشکل ہوتا ہے کہ وہ بھی فار ایگزامپل یونیورسٹی میں جائیں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم کو ان کی فائنینشیل سپورٹ کریں، فیملیز کی بھی، اور تعلیم میں اس طرح پیسے انویسٹ کریں تاکہ ان کا مستقبل بہتر ہو۔ تو یہ ہمارا ہے مین گول، خاص طور پہ نوجوانوں کے لیے، ینگ لوگوں کے لیے۔ ہم چاہتے ہیں جیسے کہ لائسنس ہے، اگر بچے لائسنس کر رہے ہیں کنٹری سائڈ میں تو ہم ان کی بھی فائنینشیل ہیلپ کریں، آدھا جو ان کی فائنینشیل کاسٹ ہے وہ ہم کور کریں۔ اس کے علاوہ ہم چاہتے ہیں کہ 15 یورو جو پیمنٹ ہوتی ہے 1 گھنٹے کی کام کرنے کی، وہ ہم 18 سال سے نیچے بچے ان کے لیے بھی جاری کریں، سب کے لیے۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ جو گرین پارٹی ہے وہ ماحول سے متعلق جو اپنی پالیسیز صرف نہیں رکھتی، بلکہ وہ جو نوجوان ہیں ان کی معاشی بحران، روزگار اور ان مسائل کی طرف بھی جو ہے وہ اپنی توجہ مذکور کرے گی۔ میرا جو ہے وہ اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ جب آپ کو یہ پارٹی کی ٹکٹ ملی تھی تو آپ کے کیسے وہ مس یونیورس والے ایکسپریشن تھے یا کیسے کچھ وہ بتائیں ہمیں؟ یا چیخ منہ سے نکلی تھی؟ نہیں تقریباً
मैं काफ़ी खुश थी, मतलब आसान भी था, कंपटीशन था काफ़ी, क्योंकि हमारी ना हर पार्टीज़ की लिस्ट बनती हैं, तो जब आपकी लिस्ट होती है तो जितने ज़्यादा नंबर टॉप 10 होते हैं उनकी मतलब वो उम्मीदवार होते हैं, लेकिन ज़ाहिर जितने परसेंटेज मिलते हैं पार्टी को फिर जर्मनी में उस लिहाज से हाली कुछ लोग जाते हैं। तो लेकिन पिछली बार भी इस स्टेज से 9 लोग गए थे और मैं 2016 से पार्टी के अंदर हूँ और मैं 2016 से इस पार्टी में एक्टिव हुई हूँ, तो पिछले 3 साल में पार्लियामेंट मेंबर रही हूँ। तो उन्होंने ये मेरा काम भी देखा और ज़ाहिर है उन्होंने फिर ये अप्रिशिएट भी किया और फिर उन्होंने मुझे मौका दिया कि और वोट से मतलब मेरे साथ भी 5 और औरतें खड़ी हुई थी जो ऐसी पोजीशन पे थी, लेकिन मुझे सबसे वोट्स मिले थे पार्टी के टिकट के लिए। देखिए मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि आप जो है 5 औरतें जो हैं मज़ीद जो कैंडिडेट हैं उनको आप टफ टाइम दे के कंपटीशन आप विन करके तो वो आप को ये टिकट मिली है। तो मुझे आप बताइए कि मैंने आपकी एक वीडियो देखी जब आपको वो डिग्री मिली, आपने वो गाउन पहना था और आपके पेरेंट्स थे आपके साथ, आप उनको अपनी गाउन पहना रही थी और कैप पहना रही थी, तो कौन सी खुशी आपके लिए सबसे ज़्यादा रही, जब आपको टिकट मिली या जब आपने अपने माँ बाप के साथ ये मोहब्बत का इजहार किया या कि जब आप इंशाल्लाह ताला जीतेंगे? वैसे वो तो बता नहीं सकता, उस लफ्ज़ में देखा जाएगा, लेकिन ज़ाहिर है मेरे मॉम और डैड ने यहाँ पर जर्मनी में जब आए थे 1999 में, मेरे डैड आए थे 98 में और मेरी मॉम 2006 में मेरे साथ माइग्रेट हुई थी यहाँ पर, तो उन्होंने बहुत सख्त मेहनत की है यहाँ पर। तो वो तो खुद एकेडमिकल फॉर एग्जांपल उनका बैकग्राउंड नहीं है, क्योंकि उनको बहुत सख्त मेहनत करनी थी, उनके पास यहाँ पे मौका नहीं था, क्योंकि जब उस टाइम लोग यहाँ पर आते थे तो उनके एकेडमिकल जो स्टेटस थे या उनके जो सर्टिफिकेट्स थे वो यहाँ पर नहीं मान जाते थे, तो उनको नॉर्मल काम करना पड़ा, सख्त काम करना पड़ा, 3 जॉब्स। तो मेरी सबसे बड़ी बेटी हूँ तो उनके लिए काफ़ी आई थिंक काफ़ी अच्छा मोमेंट था, क्योंकि उनके लिए ऐसे था कि जैसे उन्होंने भी मतलब अपनी मास्टर डिग्री की है, तो आई थिंक ये एक उनके लिए भी रिप्रेजेंटेटिव एक अचीवमेंट है और उनकी मेहनत की वजह से भी है, क्योंकि उन्होंने मुझे काफ़ी एम्पावर की है, उन्होंने सपोर्ट की है और उन्होंने हमेशा कहा है कि तालीम हासिल करना बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने अपनी तरफ से हमेशा फुल कोशिश की है हम सबको बच्चों को सपोर्ट करने की और तालीम के रास्ते पर रखने की, तो आई थिंक ये बहुत बड़ा सक्सेस है जिस वजह से पॉलिटिकल भी इतनी एक्टिव हूँ। गुड। अगला जो सवाल है वो सवाल करने से पहले जो है मैं चाहता हूँ कि आपने एक मैसेज भेजा था व्हाट्सएप पे, आपने शायद पैगाम रिकॉर्ड किया था, तो वो मैं सुनाने की कोशिश करता हूँ कि अगर वो उसकी आवाज़ आ। मेरा नाम महविश इफ्तिखार है, मैं हेसन से हूँ और ग्रीन पार्टी की बुंडस्टाग की कैंडिडेट हूँ। अभी इलेक्शन फरवरी में आ रहे हैं और मैं इस इलेक्शन में खड़ी हूँ एज अ पाकिस्तानी, एज अ कश्मीरी। मैं यकीन रखती हूँ कि सियासत का असल काम ये है लोगों की ज़िंदगी बेहतर करना। मैं खड़ी हूँ क्योंकि मुझे पता है कि हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी या देसी कम्युनिटी को इस मुल्क में रह के भी बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, चाहे वो तालीम हो बच्चों के लिए या नफरत से लड़ना। और हमारी आवाज़ जर्मन की सियासत में बहुत कम है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम खुद इस इलेक्शन में वोट दे के अपनी आवाज़ दें, हम अपने हक़ के लिए लड़ें। वो नौजवान जिन्हें लगता है कि इस मुल्क में उनके लिए उम्मीद नहीं है, वो सीनियर जिनको दवाइयों और रेंट के दरमियान चूज़ करना है, उनके हक़ के लिए, उनकी ज़रूरियात के लिए। मुझे पता है आप लोग दिन रात मेहनत करते हैं, खुद एस माइग्रेंट या शायद आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स एस माइग्रेंट जब जर्मनी आए। मैंने खुद देखा है अपने वालिद को कि उन्होंने बचपन में 3 जॉब्स की हैं ताकि हमारा मुस्तकबिल यहाँ पर अच्छा हो। आप हम सब डिज़र्व करते हैं कि हमारी आवाज़ भी सुनी जाए, समझी जाए, और मैं आपकी आवाज़ बनना चाहती हूँ 23 फरवरी को वोट से। पर ये बस एक वोट नहीं होगा, ये एक पैगाम होगा, पैगाम कि हम इधर जर्मनी की सियासत में भी बहुत कुछ बदल सकते हैं। इसलिए आप प्लीज़ अगर मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं या मुझे वोट देना चाहते हैं तो ग्रीन पार्टी को 23 फरवरी को प्लीज़ वोट कीजिए। मेरे लिए सिर्फ एक इलेक्शन नहीं है, बल्कि आप लोगों के लिए काम करना, हमारी कम्युनिटी के लिए काम करना, हमारे पाकिस्तानियों, इंडियन, देसी के लिए लड़ना, उनके इंटरेस्ट पार्लियामेंट में लेकर जाना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारा मुस्तकबिल इस मुल्क में भी अच्छा रहे। और अकेले नहीं बल्कि हाली अगर हम भी कर सकते हैं। बड़ा अच्छा ये आपने वीडियो बनाई
اور آپ سوشل میڈیا بھی کافی یوز کرتی ہیں، میں نے آپ کی ٹک ٹاکس بھی دیکھی ہیں، اور فیس بک پہ آپ یہ میڈیا کو بھی ایکٹیو رکھتی ہیں، اور پھر اپنی کمپین بھی کرتی ہیں، پھر اپنے پرائیویٹ معاملات بھی سارے رکھتی ہیں. اور یہ بڑے فخر کی بات ہے پاکستانی کمیونٹی کے لیے کہ آپ اتنا مطلب اس کو ٹائم دے رہی ہیں، اور ایک باقاعدہ جو ہے ایک آفیشیل پلیٹ فارم جو گرون پارٹی نے آپ کو دیا ہے اس کو لے کے جو ہے آپ محنت کر رہی ہیں. تو اسی موقع کا فائدہ اٹھا کے جو ہے اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں تھوڑا جو ہے ایک میسیج دینا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی پاکستانی اور انڈین دیسی کمیونٹی، جیسا کہ مہوش نے کہا، چاہے آپ کی ریسٹورنٹ ہے، چاہے آپ کا بزنس ہے، آپ کی دکان ہے، آپ چاہے گلی و بازاروں میں آتے جاتے ہیں، یہ بالکل ایک آخری ویک ہے جو الیکشن بالکل جو ہے وہ سر پہ کھڑا ہے. تو آپ جو ہے مہوش کے لیے جو ہے کمپین کریں. آپ پکچر جو ہے وہ پرنٹ کر سکتے ہیں، اور آپ اپنی دکان میں جو کیش کاؤنٹر ہوتا ہے وہاں پہ سجا سکتے ہیں، تاکہ دوسری جو کمیونٹیز کے لوگ ہیں ان کو پتہ چلے کہ ایک پاکستانی جو بیٹی ہیں، ہماری جو بہن ہیں، انہوں نے ایک اسٹیپ لیا ہے. تو اس کو جتنا ممکن ہو سکے اپنی اپنی کیپیسٹی میں رہتے ہوئے آپ جو ہے اس کو سپورٹ کریں، لوگوں کو بتائیں. اور بالکل جیسا کہ اس ویڈیو کے آخر میں ہم نے دیکھا کہ مہوش نے کہا کہ آپ ووٹ دینے جائیں اور گرین پارٹی کو ووٹ دیں، تو بالکل آپ جو ہے وہ گرین پارٹی کو ہی ووٹ دیں. تو چلتے ہیں تھوڑا آگے، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. مہوش، اگلا سوال یہ ہے کہ ایک آپ کی ایک پرائیویٹ جو ہے وہ ایک رائے ہو سکتی ہے کسی بھی موضوع کے بارے میں، اور ایک جو رائے ہوتی ہے وہ کسی ادارے کی یا پارٹی پالیسی ہوتی ہے. تو آپ ہمیشہ اسلاموفوبیا اور ریسزم کی بات کرتی ہیں، تو انہی سے کنیکٹڈ ایک اور چیز ہے کہ آپ کی فلسطین کے بارے میں ذاتی رائے کیا ہے، اور آپ کی پارٹی کی پالیسی کیا ہے، اور آپ کس کو فالو کرنا چاہتی ہیں؟ جی، آئی تھنک میں اس پارٹی میں اسی لیے ہوں کیونکہ ان کی جو ویلیوز ہیں اس پارٹی کی وہ میرے ویلیوز بھی ہیں، کور ویلیوز. اور جو گرین پارٹی جب فاؤنڈ ہوئی تقریباً، تب اس کے مین ویلیوز یہی تھے اور آج بھی ہیں کہ یہ پیس موومنٹ سے پارٹی بنی ہے نا، بیک ان دا ٹائم. تو جیسے کہ میں نے آگے بھی کہا تھا کہ ہم جرمنی میں رہتے ہیں. جرمنی کا بہت اسپیشل ہسٹری بھی رہی ہے، آپ کو پتہ ہے، اور جرمنی کی بہت ذمہ داری بھی ہے کہ وہ کس کے ساتھ سولیڈیرٹی دے رہا ہے. لیکن میں گرین پارٹی کا بھی کہوں گی کہ ہمارے اندر بھی، جیسے ہماری جو فارن پالیسی کی اسپیکر ہے اس نے بار بار یہ بھی کہا ہے پریس میں کہ ہم ہمیشہ ہیومن رائٹس کی سائڈ پر رہیں گے. ہاں، ہم چاہتے ہیں کہ اسرائیل کو ایک رائٹ ملے ڈیفینڈ کرنے کا، لیکن اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ جو انٹرنیشنل لا ہے وہ نہ دیکھا جائے، اس کو نہ مطلب لیا جائے نا. جی، تو اس کو ہم بھی آج کہہ رہے ہیں. اور جو پچھلے ہفتے ٹرمپ نے کہا تھا کہ غزہ سے سب کو نکالے وہاں سے، تو ہماری جو پر ہے انالینا بیربوک، اس نے صاف کہا کہ یہ ہم کبھی نہیں سپورٹ کریں گے جو ٹرمپ کے پلان ہے. اور یہ سب سے بڑا پروف ہونا چاہیے کہ ہماری پارٹی بھی پیس چاہتی ہے. ہم چاہتے ہیں، اور یہ میری ذاتی بھی رائے یہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ وہاں امن اور سکون میں رہیں، وہاں جنگ ختم ہو جائے، مطلب فلسطین بھی اسرائیل دونوں کو ایگزسٹ کریں. جو ہمارے 2 اسٹیٹ سولوشن ہے وہ بھی ہم چاہتے ہیں، اور یہ میں خود بھی چاہتی ہوں. ظاہر ظلم جہاں بھی ہو، پوری دنیا میں ہو، کوئی پارٹی مطلب گرین پارٹی تو ہر چیز نہیں، اور میں ذاتی خود بھی کبھی اس چیز کو نہ چاہوں کہ ظلم آگے بڑھے. ہم ہمیشہ چاہیے کہ ظلم ختم ہو، تو لیکن ظلم ختم کرنے کے لیے بندے کو ڈپلومیٹک ویوز لینے پڑتے ہیں. ہم نے بہت کوشش کیا کہ ڈپلومیسی کے تھرو بھی ہم وہاں پر یہ سولوشن لائیں، لیکن وہاں جنگ شروع ہوگی، اٹیکس ہو گئے، حماس نے اٹیک کیا، پھر واپس نتنیاہو نے ڈیفینڈ کیا، اور پھر لوگ تھے فلسطین کے تو ان کو چھوڑنا پڑا. یہ بہت ظلم ہوا ہے دونوں سائڈس پہ. تو مجھے لگتا ہے سب سے بڑا سولوشن یہی ہے اگر ساری انٹرنیشنل کنٹریز مل کے اس کو سالو کریں. ہم حالیہ جرمنی کے لیے سالو نہیں کر سکتے ابھی، تو چلو پھر بھی ہم میرے پیس کی طرف آ رہے ہیں، لیکن میری بھی میں خواہش رہے گی اور کوشش رہے گی میں ہیومن رائٹس کے لیے. اور مجھے لگتا ہے کہ ہماری پارٹی بھی وہاں سے مطلب ہے اور کوشش کرے گی. بے شک کرٹکس بھی رہی ہے جو صحیح ہے، لیکن ابھی اگر دیکھیں آپ ریسنٹ جو ہمارے اسٹیٹ میں رہے ہیں، جو ٹرمپ کے پلانس نکالا سب کو نکال، ہماری پارٹی نے کہا ہے کہ ہم اس کو ہر بھی سپورٹ نہیں کریں گے، اور انٹرنیشنل لا ہے اس کے اوپر بھی ہم قائم رہیں گے. اور میں خود بھی ذاتی طور پہ بہت آتی ہوں کہ امن اور سکون ہو دنیا کی ہر جگہ. اور کئی پارٹی اس کے لیے لڑنا بھی ہوتے ہیں، کیونکہ ہر انسان کی پارٹی کے اندر بھی الگ الگ اوپینین ہوتی ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہماری پارٹی ریڈی بھی ہے الگ اوپینین سننے کے لیے، اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم پیسفلی سولوشن فائنڈ کریں.
اگلا میرا سوال یہ ہے کہ بالکل آپ نے جو اپنا موقف دیا وہ اس سے جو کچھ میں نے اور سوال کرنے تھے وہ بھی سارے آپ نے جواب دے دیے. تو میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ پاکستانی جو کمیونٹی ہے وہ یہاں پہ اب بڑھتی جا رہی ہے. جو سالانہ پاکستان سے اسٹوڈنٹس آتے ہیں اور یورپ کے دوسرے ممالک سے جو مائیگرنٹس یہاں جرمنی میں آتے ہیں, تو نو ڈاؤٹ کہ آپ بونڈسٹاگ میں جو مائنورٹی کمیونٹیز ہیں یا مائیگرنٹس ہیں ان میں ہم بھی شامل ہیں, ہماری آپ آواز بنے گی. تو جب آپ بونڈسٹاگ میں آپ جائیں گے تو آپ یہ مناسب سمجھتی ہے کہ آپ بتائیں کہ آپ کا عملی پلان کیا ہوگا, کہ آپ کیسے جو ہے آواز بنیں گی. کوئی آپ نے اپنا لائحہ عمل طے کیا ہے, یعنی کہ کوئی پلان آپ نے بنایا ہے, اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے آپ. جی ضرور. میں اپنے 3 ٹاپک بات کرتی ہوں کہ جب آپ بونڈسٹاگ جاتے ہیں تو ہر ایک جو ایم پی ہوتا ہے, جو کینڈیڈیٹ ہوتا ہے, وہ پھر مطلب الگ الگ ایریاز میں کام کرتا ہے. تو میرے جو 3 ایریاز ہیں, ایک ہے سیکیورٹی, ایک ہے سوشل جسٹس, اور ایکسٹریمسٹ مطلب سیکیورٹی میں یہ آتا ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ یہ جو ریسزم ہے, اسلام فوبیا ہے, اس کا کچھ کیا جائے. وہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ میں یہاں ہناؤ سے ہوں. آپ کو شاید پتا ہوگا کہ ہناؤ میں 9 لوگوں کو 19 فروری میں ایک ٹیررسٹ نے, ایک نازی جیسے ہم کہتے ہیں, اس نے لوگوں کو گولی ماری اور وہ فوت ہو گئے. حال ہی کیونکہ وہ غیر ملکی تھے, وہ الگ دکھتے تھے. تو میں چاہتی ہوں کہ ہم مطلب ریسٹرکٹری پالیسیز نکالیں, جیسے کہ لوگوں کے پاس جو ویپنس ہیں وہ چیک کریں. اور میں چاہتی ہوں کہ جو آن لائن ٹک ٹاک ہے, سوشل میڈیا ہے, وہاں پر بھی بونڈسٹاگ پالیسیز نکالے تاکہ ڈس انفارمیشن, فیک نیوز, ہیٹ اسپیچ, یہ سب چیزیں ریگولیٹ کی جائیں. اگر آپ کو پتا ہے ٹک ٹاک میں جو انسان کچھ پوسٹ کرے تو وہ سب دیکھتے ہیں, تو ظاہر پھر نفرت پھیلتی بھی ہے, فیک نیوز ہے وہ پھیلتے ہیں. تو جرمن پالیسیز اگر ایسی ہوں جو ان فیک نیوز, ڈس انفارمیشن اور ہیٹ کو ریگولیٹ کریں تو بہت کچھ بدل سکتا ہے, اور یہاں پر یہ مسئلے بھی کم ہو سکتے ہیں, اور لوگوں کے اندر پھر وہ سکون زیادہ ہوگا اور ان کو یہ تھریٹن فیل نہیں ہوگا. کیونکہ جب نوجوان سوشل میڈیا پہ ایسی چیزیں دیکھتے ہیں تو ان کی تو نفرت پڑتی ہے, اور پھر وہ باہر جا کے لوگوں کو اٹیک بھی کرتے ہیں. اور یہاں پہ خاص طور پہ جو غیر ملکی ہیں, مسلمان بھی خاص طور پہ, ان کے خلاف کافی ساری نفرت بھی بڑھ گئی ہے. لیکن اگر ہم سوشل میڈیا میں وہاں پر نہیں کوشش کریں گے ریگولیٹ کرنے کی, تو پھر سیکیورٹی اسٹریٹس میں بھی جو ہے وہ نہیں ہوگی. اور دوسرا ٹاپک ہے وہ ہے سوشل جسٹس. میں نے آگے وقت کہا تھا کہ میرے ڈیڈ نے 3 جابس کی تھی, اور کتنا مشکل تھا ان کے لیے, پھر بھی انہوں نے ہمارے لیے اتنا کچھ کیا, انہوں نے بہت محنت کی. لیکن اور میرے پاس اسکالرشپ بھی تھی 2, اس لیے میں آج یہاں کھڑی ہوں اور پالیٹکس بھی کر رہی ہوں. لیکن بہت سارے غیر ملکی, لیکن نہ غیر ملکی جرمنس بھی ہیں جو امیر نہیں ہیں, ان کے بہت مشکل ہے کہ آگے بڑھیں زندگی میں. تو ان کو ہم چاہتے ہیں, میں چاہتی ہوں کہ ان کو سپورٹ ملے جرمنی گورنمنٹ کی طرف سے, ان کو چانسز ملے جن کو اسکالرشپ نہیں ہے, تاکہ وہ بھی اپنا مستقبل بہتر بنا سکیں. اس لیے ہماری پارٹی نے جیسے کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ 15 یورو جو ہے وہ ہر بچہ مطلب جو کام بھی کرے اس کو 15 یورو گھنٹے کا ملنا چاہیے, بے شک وہ کام بھی کام کرے. اور ہم چاہتے ہیں کہ جو چھوٹے بزنس کھولتے ہیں, جیسے کہ اگر میرے پاپا ابھی بزنس کھولنا چاہیں اور گرین ٹیکنالوجی یوز کرنا چاہتے ہیں, تو ہم چاہتے ہیں کہ 10% انویسٹمنٹ پیمنٹ ان کو ملی جائے, تاکہ وہ افورڈ کر سکیں, چھوٹے بزنس جو ہیں وہ کر سکیں کہ وہ یہاں پر سکسیزفل ہوں. اور ہمارے زمین میں ویسے بھی بہت بڑا مسئلہ ہے کہ یہاں پر ڈیموگرافیکل چینج آ رہا ہے, مطلب بہت سارے بوڑھے لوگ ہیں, بہت کم نوجوان ہیں. تو ہمیں باہر سے نا لوگ چاہیے, ہسبینڈس چاہیے, لیکن مائیگرینٹس تب بھی آئیں گے جہاں پر چیزیں بہتر ہوں گی. تو وہ میرا دوسرا ٹاپک بنتا ہے ڈیجیٹلائزیشن. میں چاہتی ہوں کہ لوگ اگر وہاں سے آ رہے ہیں, پاکستان سے, انڈیا سے, کہیں سے بھی, کہ ان کے جو سرٹیفکیٹس ہیں, ان کا جو بیچلر ہے کام کے جو سرٹیفکیٹس ہیں, وہ یہاں پہ جلدی مانا جائے اور ان کو جلد سے جلد ویزا ملے اور ڈیجیٹلائز ہوا جائے. اور اس لیے آئی تھنک ڈیجیٹلائزیشن بہت ضروری ہے, کیونکہ آپ خود بھی کہہ رہے تھے کہ الگ ملکوں سے لوگ یہاں آتے ہیں, ان کے لیے بہت مشکلیں ہوتی ہیں. تو مجھے پچھلے ہفتے ایک لڑکی کہہ رہی تھی کہ میں یہاں پڑھنے آئی ہوں جرمنی, لیکن مجھے یہاں پر رینٹ پہ نہیں ملا, مجھے یہاں پر فارم فل کرنا پڑ رہا ہے, بہت مسئلہ پڑ رہا ہے. تو میں اس لیے بھی چاہتی ہوں کہ ان لوگوں کے ساتھ جو دوسرے ملکوں سے یہاں کرتے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ جو رینٹ کی پیمنٹ ہے وہ بھی کافی نیچے جائے, کیونکہ یہاں پر خاص طور میں شہروں میں رینٹ کی پیمنٹس اتنی زیادہ بڑھ گئی ہیں کہ عام انسان افورڈ نہیں کر پاتے, خاص طور کی فیملیز نہیں. تو وہاں بھی ہم ایک پالیسی نکالنا چاہتے ہیں, اور یہ میری کچھ سوچ ویژن آتی ہے, تاکہ ہر انسان اس ملک میں رہ کے نا ایک مستقبل بنا سکے اپنے بچوں کے لیے, اور سیکیورٹی کر سکے, اور ٹیکس زیادہ نہ پے کرے. ادھر ابھی بھی یہ مسئلہ ہے کہ جو لوگ سخت کام کرتے ہیں وہ اتنے ٹیکس پے کرتے ہیں, اور جو ملینئرز ہیں وہ بہت کم ٹیکس پے کرتے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں, اور میں خود چاہوں گی, اور بونڈسٹاگ اسی کے لیے لڑوں گی کہ یہ ٹیکس ریگولیٹ ہوں اور بدلیں, تاکہ ہمارے پاس اگر ہم ملینئر سے ٹیکس لیں گے تو ہمارے پاس
وہ ٹیکس لے کر ہم جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کی تھوڑی ہیلپ کر سکتے ہیں, سپورٹ کر سکتے ہیں اور تعلیم میں انویسٹ کر سکتے ہیں فار ایگزامپل. ہاں ٹھیک ہے, آپ نے جو ہے وہ سوشل میڈیا اور میڈیا کی بات کی, تو میڈیا سے متعلق جو ہے, اور ہم نے اسلاموفوبیا کا اور پیلسٹائن کا ٹاپک بھی ڈسکس کیا. کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو جرمن میڈیا ہے وہ مسلمانوں کو جو ہے وہ تھوڑا نیگیٹو پورٹریٹ کرتا ہے, اور یورپ میں جو اسلامک فوبیا ہے یا جرمنی میں جو ہے, کیا ایسے مختلف چینلز ہو سکتے ہیں جو اسلاموفوبیا کو پروموٹ کرتے ہیں, اور اگر ایسا ہے تو آپ کی پارٹی اس کے لیے کیا کردار ادا کر سکتی ہے تاکہ جو کمیونٹیز ہیں, جو مائنورٹیز ہیں, ان کو تھوڑا اسپیس ملے؟ جی, ہم جرمنی ایک ڈیموکریسی میں رہتے ہیں تو یہاں پر فریڈم آف اسپیچ ہے. مطلب ویسے ہم ایز گورنمنٹ کبھی کسی پریس یا کسی نیوز چینل کو بتا نہیں سکتے کہ آپ کیا پبلش کریں کیا نہیں پبلش کریں, کیونکہ یہ تو اچھی بات ہے ڈیموکریسی کی کہ ہر انسان جو چاہے لکھ سکتا ہے, جو چاہے ایکسپریس کر سکتا ہے. ابھی ظاہر ہے بات, مطلب کچھ چینلز ہوں گے, کچھ نیوز پیپر کے لوگ ہوں گے جو کنزرویٹو ہوں گے, فار ایگزامپل جو ہماری گرین پارٹی کے خلاف بہت لکھتے ہیں ویگن کے خلاف نہیں. تو یہ ہم نے خود دیکھا ہے کہ کچھ آرٹیکل میں کوشش کرتے ہیں کہ گرین پیشنگ بہت ہوتی ہے کچھ نیوز چینلز پہ, لیکن وہ آئی ووڈنٹ سے کہ وہ چینلز ہی, وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں, کچھ جو ان کو ذاتی مسئلہ ہوتا ہے. اور ہم جرمنی میں رہتے ہیں تو ظاہر ہے یہاں پر کچھ لوگوں کے دماغ میں ریسسٹ تھاٹس ہوتے ہیں, تو پھر اگر کوئی اٹیک ہو تو وہ اس کے بعد ایسی آرٹیکلز جاتے ہیں. لیکن میں یہ نہیں کہوں گی کہ یہاں پر پورے نیوز پیپر کنٹرول کیے جاتے ہیں یا وہ مطلب خاص طور پر اسلام فوبیا اس کے پیچھے ان کا گول ہے, ایسا نہیں ہے. یہ ہمیشہ جرنلسٹ بدلتا ہے, لیکن جو ہمارے پبلک نیوز جو ہیں وہ سب ویسے فریڈم آف اسپیچ کے اوپر بیسڈ ہیں, اور وہ اس چیز کو پروموٹ نہیں کرتے. اور ہم کبھی ایز پارلیمنٹ کبھی بھی نہیں کہہ سکتے کہ آپ نیوز چینل والے آپ بھی بدلیں, کیونکہ پھر تو ہم ان کو بتا رہے ہیں کہ کیا کریں. ہاں, ہم چاہتے ہیں کہ کم سے کم سوشل میڈیا جو وہاں پر فریڈم آف اسپیچ کی بات نہیں بلکہ ہیٹ کی بات آ رہی ہے, کہ ہم وہاں پر ریگولیٹ کریں. اور جی, آئی ہوپ یہ تھوڑا سوال کا جواب آپ کو مل گیا. اور سے ٹھیک ہے, دیکھیے ایک اور بڑا جو سوال میں پوچھنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ اگر آپ کی پارٹی گرین پارٹی آتی ہے اقتدار میں دوبارہ, تو اگر آپ کو دوبارہ جو ہے وہ کولیشن بنانی پڑتی ہے تو اس کے بارے میں جو ہے وہ کیا چانسز ہیں ایس پی ڈی یا ایف ڈی پی کے ساتھ دوبارہ کولیشن بن جائے, یا اگر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جو اے ایف ڈی پارٹی ہے وہ کافی جو ہے وہ پاپولر ہے جرمنی میں, تو اگر اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے. آپ کی آواز نہیں آ رہی, لیکن مجھے لگتا ہے آپ کا سوال کا میں نے سن لیا ہے. جس پارٹی سے ہم ہرگز کبھی کام نہیں کریں گے, کوپریٹ نہیں کریں گے, وہ ایف ڈی پارٹی ہے. وہ اس لیے کیونکہ ایف ڈی رائٹ ایکسٹریمسٹ ٹو سم ایکسٹینٹ ہے ایک پارٹی, وہ ریسسٹ پارٹی ہے, اور اس کے ساتھ تو ہم ہرگز کام نہیں کریں گے, کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ امیگریشن ہو اور ہر غیر ملک یہاں سے مطلب نکلی ہو, وہ چاہتے ہیں, ان کے پروگرام میں لکھا ہوا ہے. میں کافی سرپرائز ہوتی ہوں جب کچھ پاکستان جو بتاتے ہیں کہ نہیں وہ تو کہتے ہیں حج جو انلیگل ہیں, لیکن ایسی بات نہیں ہے, وہ بہت ایکسٹریمسٹ ہیں. میں خود پارلیمنٹ میں رہی ہوں, اور وہ بھی پارلیمنٹ میں, ڈسٹرکٹ پارلیمنٹ میں. لیکن ہم ضرور چاہیں گے کہ جو دوسری ڈیموکریٹک پارٹیز ہیں سچ ایس پی ڈی فار ایگزامپل, ان کے ساتھ تو ویسے بھی ہمارے کافی اچھے لنکس ہیں اور ہمارے ڈائریکشن بھی کافی سملر ہیں. تو سوشل ڈیموکریٹس کے ساتھ ہم ضرور کولیشن کے لیے ریڈی ہوں گے, اور دوسری پارٹیز کے بھی ہم دیکھیں گے کہ چانسز ہیں. لیکن ابھی جو حالات ہیں ہمیں لگتا ہے کہ ہم دوبارہ گورنمنٹ میں آئیں گے, لیکن ایف ڈی کے ساتھ ہر چیز نہیں. اگر وہ آپشن ہوا تو ہم ان کے ساتھ نہیں کولیشن میں جائیں گے. ٹھیک, تو ایک اور اہم نقطہ یہ ہے کہ ابھی دیکھنے میں آیا ہے کہ پورے یورپ میں ہی, نہ صرف جرمنی میں بلکہ پورے یورپ میں جو ہے وہ ایک پولیٹیکل کرائسس ہے. ناروے کی آپ مثال لے لیں, آپ بیلجیم کی لے لیں, آپ حالیہ فرانس میں دیکھ لیں. اور تو جو گرین پارٹی ہے اس کی جو ہے وہ یورپی یونین کو لے کے کیا پالیسی ہے, خاص کر کے مائنورٹیز, پاکستانی, اس کے بارے میں اگر آپ تھوڑا بتانا چاہیں تو. جی ضرور. ہم چاہتے یورپین یونائٹڈ رہے, خاص طور پہ ہم نے دیکھا ہے ٹرمپ آ گیا امریکہ میں,
تو اس کے اوپر تو ہم ویسے بھی امریکہ کو ہم ریلائی نہیں کر سکتے اور اکیلے ہم اس کنٹری میں اتنا کچھ نہیں جا سکتے کر سکتے. تو ہمیں ہمارے لیے بہت لازمی ہے, ضروری ہے کہ ہم سارے یورپین کنٹریز مل کے سولوشنس نکالیں, ویدر مائگریشن ہو, اکانومی ہو, یا ایون ڈیفینڈنگ ملٹری ہو. یہ سب سولوشنس ہم دیکھتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ سب سولوشنس یونائٹڈ ہونے چاہیے. جیسے کہ ٹرمپ کہتا ہے کہ ٹرسٹ اس ہم دیکھتے ہیں یونائٹڈ, اور جیسے کہ آپ ابھی یہاں سے اسپین یا جہاں بھی جائیں تو اب ہم وزٹ کر سکتے ہیں, ہم رہ سکتے ہیں, اب ہم موو کر سکتے ہیں, ہم یورپ میں رہتے ہیں. لیکن جب پارٹیز جیسے کہ ابھی آتی ہیں کہ یورپ نکلو, ہم سب کا بھی کافی مطلب ریڈیوس ہو جائے گا. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اور گرین پارٹی ایز پر ڈے ہم سب کہتے ہیں یہ سملر ویژن ہے کہ یورپ یونائٹڈ رہے اور اسٹرانگر ہو, اور ہم سب ملک آپس میں مطلب ٹریڈ کریں اور پالیسیز نکالیں. تو ہمارا ویژن یہ ہے کہ ہم یورپ کو اسٹرانگ کرنا چاہتے ہیں اور انڈیپینڈنٹ کرنا چاہتے ہیں, خاص طور پہ رشیا سے, یو ایس اے سے, امریکہ سے, ٹرمپ سے. اور آپ نے غیر ملک کا پوچھا تھا, وہ کہوں گی کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو امیگریشن کی پالیسیز بھی جو ہیں وہ ایسی ہوں کہ سب کے لیے مطلب ایزی ہوں اور ہیومن بھی ہوں. جیسے کہ کچھ پارٹی سے ہوں وہ کہتے ہیں کہ آپ بارڈرز کرو, کس کو اندر نہ آنا ہے, یہ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ لوگ یہاں پہ آئیں. ہمیں ضرورت بھی ہے, اور جرمنی ہمیشہ امیگریشن کا کنٹری رہے گا. ہر چوتھے انسان کے پاس امیگریشن بیک گراؤنڈ ہے, اور پھر بہت سارے مائگرینٹس ہیں اور ضرورت ہے. اور تو باؤ کرنا چاہیے, نہ کہ پالیسیز نکالیں جیسے کہ سرو چاہتی تھی کہ بس جی بارڈرز لگا دیں. جی میں آپ سے جو ہے آپ آہستہ آہستہ جو پروگرام کے اختتام کی طرف جاتے ہیں, اور ایک سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں, یہ تھوڑا پرسنل بھی ہے کہ آپ کو ہم نے یہ ٹاپک ڈسکس کیے ہیں, آپ کو کبھی ریسزم یا کیا لفظ ہے تعصبانہ رویے کا سامنا کرنا پڑا اپنی روزمرہ زندگی میں آتے جاتے؟ اگر کوئی آپ کا یہ ایسا ایکسپیرینس رہا ہے تو کیونکہ آپ سیاستدان بھی ہیں, آپ بوندسٹاگ میں بھی جائیں گی, تو آپ کا کیا ریئیکشن تھا, آپ نے کس طرح اس کو ہینڈل کیا, تھوڑا آپ بتانا چاہیں گے؟ جی ضرور. میں یہاں پر ڈسٹرکٹ پارلیمنٹ میں 3 سال سے کام کر رہی ہوں. جی میں 3 سال سے آلریڈی کام کر رہی ہوں یہاں پر. تو میں نے اکثر ریسزم خود بھی فیس کیا ہے پارلیمنٹ کے اندر بھی, اپنی پارٹی سے خاص طور پہ جو کبھی کبھی کہتے تھے کہ ہاں غیر ملکی یہاں پر نہ آئیں, یا سوشل میڈیا پہ میں کافی اکثر پڑھتی ہوں کہتے ہیں کہ یہاں پہ غیر ملکی کیوں سیاست میں آ رہے ہیں, ان کو بس کام کرنا چاہیے, یہ تو نکلے یہاں سے. تو ایسی چیزیں میں نے نوٹس کی ہیں, لیکن ہمیشہ میرا جواب یہی رہا ہے کہ نہیں, ہم بھی جرمن ہیں, میں بھی جرمن ہوں, اور یہ بھی ہمارا ملک ہے, اور ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم یہاں پر کام کریں, ہم یہاں سیکورٹی میں رہیں, اور ہماری آواز بھی سننی چاہیے. اور رہی ویسے ریسزم کی, تو مجھے یاد ہے میرے اسکول کے ٹائم میں میرے کافی اچھے گریڈس تھے, اور میری ٹیچر تھی وہ مطلب تھوڑی سی کنزرویٹو تھی, اور وہ کہہ رہی تھی کہ نہیں تمہیں اچھے اسکول میں نہیں بھیجنا چاہیے کہ تم غیر ملکی ہو, غیر ملکی تو ویسے بھی ویسٹ لوگ بھی اچھے ہیں, بعد میں تم لوگ کہاں پڑھو گے. تو یہ بھی ڈسکریمنیٹ ہوتا ہے, اور ٹیچروں کے پاس بہت ساری طاقت آگے جانے کی, لے کے جانے کی. تو یہ چیزیں میں نے فیس کی ہیں, لیکن الحمدللہ میں نے کبھی اس چیزوں کو مطلب اتنا اپنا قریب نہیں آنے دیا. اور خاص طور پہ بھی جب میں پارلیمنٹ کی بھی رن کر رہی ہوں تو میں سوشل میڈیا پہ کافی کچھ جو جرمنس ہیں, بہت رائٹ ایکسٹریمسٹ ہیں, وہ میسج لکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ نئی سیاست میں جاؤ, ہم سارے جرمنس ہم سارے غیر ملک کو مار دیں گے, ایسی چیزیں خاص طور پہ ہاں ہناؤ میں لے کر. لیکن اسی وجہ سے میں کہتی ہوں کہ ہمیں سیاست میں جانا چاہیے, ہمیں اسی وجہ سے, کیونکہ یہ ریسزم ہے, ہمیں آواز اٹھانی چاہیے, کیونکہ جب تک ہم یہ ایشوز نہیں لے کر جائیں گے پارلیمنٹ میں تب تک سولوشن نہیں ہوں گی, اور ہمیں بس یوز ہی کیا جائے گا. مطلب بہت سارے غیر ملکی مجھے لگتا ہے خاص طور پاکستانی اس لیے پالیٹکس میں انٹرسٹ نہیں ہے کیونکہ وہ ہر اپنے کام میں اتنے مصروف ہیں, اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اتنا مشکل ہے کام, اور یہاں پر پھر بھی غیر ملکیوں کے ساتھ جو بیہیویئر ہے, ٹریٹمنٹ ہے, وہ اچھی نہیں ہے. تو یہ چیزیں تب بدلیں گی نا جب ہم خود اپنی آواز اٹھائیں گے. جیسے ڈبل نیشنلٹی ہے, وہ بھی اس لیے آئی ہے کیونکہ غیر ملکیوں نے کہا ہے پارلیمنٹ میں کہ ہمیں ڈبل نیشنلٹی چاہیے, تب بھی جا کے پہلی بار جرمنی میں ڈبل نیشنلٹی آئی ہے, جو گرین پارٹی کے ساتھ میں جس پہ کام کیا ہے. تو اسی طرح کرتے کرتے ہم ریسزم بھی تب بھی کم کروا سکتے ہیں جب ہم خود اس پہ آواز اپنی بلند کریں پارلیمنٹ میں. میں بھی شاید ہم جو ہے وہ پروگرام کے اختتام کی طرف جا رہے ہیں,
تو میں چاہتا ہوں کہ آپ آخر میں جو ہے اپنا کوئی خصوصی جو ہے اہم جو ہے وہ پیغام دینا چاہتی ہوں، چاہے وہ ہاناؤ کی کمیونٹی ہو یا جنرل جو ہے وہ مائیگرنٹس کی کمیونٹی ہو، تو آپ کوئی ایک شارٹ اگر کوئی پیغام دینا چاہیں ہمارے اس پلیٹ فارم کے راستے سے۔ جی ضرور۔ آپ یہاں پر رہتے ہیں، آپ کے بچے یہاں رہتے ہیں، آپ یہاں پر کام کرتے ہیں، آپ ٹیکس پے کرتے ہیں، آپ کا مستقبل یہاں پر ہے، اور تاکہ آپ کا مستقبل یہاں پہ اچھا گزرے اور آپ یہاں پر سیکیورٹی میں رہ سکیں، آپ یہاں پر امن سکون میں رہ سکیں، اور نہ کہ ڈر میں کہ کوئی آئے گا اور آپ کو یہاں سے نکال دے گا، کیونکہ یہ آج کل یہاں پہ کافی بڑھ رہا ہے یہ ہیٹ بھی۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اس سیاست پہ، یہ جو ابھی الیکشن آ رہا ہے اس میں اپنا ووٹ دیں۔ اور مجھے پتا ہے کہ بہت ساری پارٹیز ہیں، لیکن گرین پارٹی میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ مجھے یقین ہے 100% کہ کچھ بھی ہو جائے، بے شک ہمارے خلاف کرٹکس بھی کافی ہیں جو صحیح ہیں، لیکن یہ وہ پارٹی ہے جو غیر ملکیوں کو کبھی یہاں سے نکالے گی نہیں، اور جو سوشل جو سوال ہیں، رینٹ کی بات ہے، جو اتنی مہنگائی ہو گئی ہے یہاں پر، انفلیشن، جو اکانومیکل چیلنجز ہیں، ان سب کے جواب گرین پارٹی کے پاس ہیں، اور اچھی پالیسیز ہیں جو بڑی 1 سال نہیں بلکہ 10 سال کے لیے ہیں۔ اور ہم کلائمیٹ کا جو کویشچن ہے وہ بھی ہر یہ گرین پارٹی اٹھائی کرتی ہے۔ تو آپ ضرور اپنا ووٹ دیجیے، اگر آپ نے گرین کو بھی نہ تو کسی کو بھی دیں، لیکن اس لیے ضرور کریں کیونکہ ایف ڈی کے ووٹر ضرور جائیں گے ووٹ کرنے، اور ان کے لیے کوئی مطلب وہ نہیں چاہتے کہ ہم جیسے لوگ یہاں پر سکون میں رہیں۔ تو اگر میں آپ کی آواز بن سکوں پارلیمنٹ میں تو مجھے بہت خوشی ہوگی، اور آپ اس لیے اپنی فائٹ میں جو ہے اپنی سیکنڈ وائس ہے اپنا ووٹ گرین پارٹی کو دیں، اور پھر ضرور ادھر بھی آئیں پارلیمنٹ میں، آپ کو وہاں پہ انوائٹ کریں گے اور آگے بات کریں گے اور ڈسکس کریں گے۔ جی مہوش، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا، اور یہ یورپ سے جو ہے میرا پہلا ٹاک شو تھا کسی گیسٹ کے ساتھ، تو تھوڑی اس میں ہمیں ٹیکنیکل پرابلمز آئی ہیں، اور یہ بھی اعزاز پتہ نہیں آپ کو حاصل ہوا یا مجھے ہوا ہے کہ پہلا ٹاک شو تھا، ڈیفینیٹلی آپ کو ہی ہوا ہے، اور میں آپ کا بہت تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے ٹائم دیا، اور ہماری جو پاکستانی کمیونٹی میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے وہ آپ کے لیے بہت دعا گو ہے، اور میں بھی پرسنلی بہت دعا گو ہوں کہ آپ کی جو مہم ہے، یہ کمپین جو ہے یہ بھرپور اور آگے چلے، اور آپ جو ہے ہماری مسلم کمیونٹی، پاکستانی کمیونٹی اور ساری مائیگرنٹس کمیونٹی، مائنورٹی جو ہیں، ان کی ایک مضبوط آواز بن کے جو ہے وہ پارلیمنٹ میں آئیں، بندسٹاگ میں آئیں، اور تب انشاءاللہ ہم دوبارہ بھی پروگرام کریں گے اور آپ کو مبارکباد دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آج وقت دینے کے لیے بہت بہت آپ کا شکریہ۔ تو ناظرین، آپ کا بھی بہت شکریہ ہمارے ساتھ رہنے کے لیے۔ میرا پروگرام جو ہے وہ اوورسیز اردو افیئرس جو ہے وتھ شاہد امیر گرایا، آپ لائک کریں، سبھی سوشل میڈیا پہ یہ اویلیبل ہے، اور ساتھ رہنے کا اور پروگرام کا حصہ بننے کے لیے بہت شکریہ، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نئے گیسٹ کے ساتھ جو ہے وہ دوبارہ ایک نئے پروگرام میں عنقریب جو ہے وہ میں ملوں گا۔ میں بار بار نیچے دیکھ رہا ہوں، ادھر دیکھ رہا ہوں، کیونکہ مجھے ساتھ پروڈکشن بھی کرنی پڑ رہی ہے۔ جب ہم پاکستان میں ہوتے تھے ایکسپریس ٹی وی میں تو ہمارے ساتھ 15 20 لوگ ٹیم کے ہوتے تھے، لیکن یہاں پہ سارے گرافکس وہ خود چلانے پڑ رہے ہیں، تو اس لیے وہ کیمرہ آئی کانٹیکٹ نہیں بن رہا، تو لیکن پھر بھی ایک اچھا پروگرام جو ہے امید ہے ہم نے ریکارڈ کیا ہے۔ تو آپ میرے پروگرام کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور سوشل میڈیا پہ شیئر کریں۔ بہت بہت شکریہ میرے ساتھ رہنے کے لیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ ملیں گے۔